اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کتاب شریف بدایت الحکمہ میں وارد ہونے سے پہلے مطالب مقدماتی کے بارے میں کچھ مطالب عرض کیے جا چکے ہیں، جن میں سے اس مطلب مقدماتی کے بارے میں جلسہ قبلی میں کچھ وضاحت کی گئی تھی کہ علم فلسفہ کے فوائد کیا ہیں۔ علم فلسفہ پڑھنے کا غرض، اس کی غایت اور خود علم فلسفہ کی غرض اور غایت انشاءاللہ تعالی وہیں پر بیان کی جائے گی کہ جہاں پر علامہ طباطبائی مقدمہ کتاب میں اس مطلب کے بارے میں کچھ عرائض بیان فرماتے ہیں۔ لیکن علم فلسفہ پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، ان کو ہم یہیں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فائدہ اور غرض، ان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کو بھی جلسہ قبلی میں بیان کیا گیا کہ غرض وہ اصلی ہدف ہوتا ہے، وہ اصلی غایت ہوتا ہے جس کی خاطر اس فعل اور اس کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے کہ اگر غرض نہ ہو تو وہ فاعل اس فعل کو کبھی بھی انجام نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا اس مطلوب یا مقصود بالذات کو غرض کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس فعل کو انجام دے تو اس فعل پر غرض کے علاوہ، یعنی وہ مقصود بالذات اور مطلوب بالذات حاصل ہونے کے علاوہ کچھ اور آثار بھی مترتب ہوتے ہیں کہ ان آثار میں سے جو آثار مفیدہ ہیں ان کو فائدہ کہا جاتا ہے۔ ان آثار کو یا آثار مفیدہ جن کو ہم نے فائدے کا عنوان دیا ہے، ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض آثار عمومی ہیں، لیکن بعض آثار یا بعض فوائد وہ پاکستانی معاشرے کے تناظر میں فائدہ کہلاتے ہیں یا پاکستانی معاشرے کے ساتھ مخصوص فوائد ہیں۔ اگرچہ وہ فوائد کہ جو ہم نے کہا کہ پاکستانی یا اردو زبان معاشرے کے ساتھ مخصوص فوائد ہیں، وہ بھی ایک لحاظ سے عمومی فوائد ہیں، یعنی جہاں پر وہ مشکلات، جہاں پر ایسے مسائل، ایسے حالات اور یہ امور پائے جاتے ہو، اس طرح کے تناظر اور اس طرح کے پس منظر موجود ہو، وہاں پر علم فلسفہ حتمی طور پہ یہ فائدہ رکھے گا، اور علم فلسفہ پڑھنے، پڑھانے، تدریس اور تعلم کے فوائد یقیناً مترتب ہوں گے۔ لیکن چونکہ مد نظر بالخصوص اردو زبان معاشرہ ہے، لہٰذا اس کے تناظر میں ہم ان فوائد کو یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں۔ عمومی فوائد میں سے ایک فائدہ وہ رفع شبہات کرنا ہے۔ بالخصوص موجودہ زمانہ شبہات کا زمانہ ہے، جس میں سے ہر طرف سے، ہر جہت سے، بالخصوص مغربی تہذیب کی جانب سے دین پر اور مذہب اسلام، مذہب حق تشیع یا حتیٰ اسلام کے دیگر جو شعبہ جات ہیں، دیگر جو اسلام کے مکاتب فکر موجود ہیں، سب کے اوپر اشکالات اٹھائے جاتے ہیں، سب کے بارے میں شبہات وارد کیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی تعلیمات کہ جو ہر فرقے کی قید سے بالاتر ہے، ہر فرقہ قرآنی تعلیمات کا دفاع اپنا یا اسلام کا دفاع سمجھتا ہے، لہٰذا قرآنی تعلیمات پر جو شبہات اٹھائے گئے ہیں یا دیگر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا احادیث علویہ یا معصومین علیہم السلام کی جو احادیث ہیں، ان کے اوپر جو شبہات وارد کیے جاتے ہیں، ان سب کا دفاع کرنا وہ عقلی لحاظ سے علم فلسفہ کا کام ہے۔ اگرچہ پہلے علوم کی جو تقسیم کی تھی ہم نے، اس میں کہا تھا کہ علم کلام علم دفاع از دین ہے، یعنی یہ وہ علم ہے کہ جو دینی تعلیمات، جو دینی متون، احادیث قرآن مجید کا دفاع کرتا ہے۔ لیکن اس دفاع کرنے میں علم کلام علم فلسفہ سے بہت بڑی مدد حاصل کرتا ہے۔ مبانی فلسفی و مباحث فلسفی علم کلام میں جب وارد ہوتے ہیں تو علم کلام ان مباحث کے ذریعے سے شبہات کا بہتر انداز میں جواب دے سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ علم کلام میں جو مسئلہ اصول اعتقادات
یعنی اصول عقائد کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے معاد، یعنی قیامت، یعنی زندگی بعد از موت، یعنی موت کے بعد انسانوں کے لیے ایک زندگی موجود ہے۔ یہ اصول اسلام میں سے ہے کہ اگر کوئی انسان اس کا یقین نہ رکھتا ہو، اس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو، اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ اس کے بارے میں بے تحاشا شبہات اٹھائے جاتے ہیں۔ آیا موت کس طریقے سے رونما ہوگی؟ انسان کا بدن جب مکمل طور پہ مزمحل ہو جاتا ہے، کس طریقے سے قیامت میں اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ بدن کے ختم ہو جانے کے بعد آیا انسانی نفس باقی رہتا ہے یا باقی نہیں رہتا؟ اگر نفس باقی رہتا ہے، نفس کس طرح سے بدن کے بغیر باقی رہتا ہے؟ اور اس طرح کے دیگر سوالات۔ آیا معاد روحانی ہے یا معاد جسمانی بھی ہے؟ یعنی معاد روحانی کے ساتھ ساتھ معاد جسمانی بھی موجود ہے۔ اس طرح کے تمام امور، اس طرح کے تمام جو شبہات ہیں، ان سب کا جواب علم کلام فلسفے کے بغیر نہیں دے سکتا۔ لہٰذا فلسفے میں جو مبانی مطرح کیے جاتے تھے، جیسے حکماء مشاء، انشاءاللہ کہ یہ جو مکاتب فلسفی ہیں، جو اسلامی فلسفہ اسلامی کے مختلف مکاتب ہیں جن کو اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے، مکتبہ فکر کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تاریخ علم فلسفہ میں گفتگو کریں گے اور اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ ان میں حکماء مشاء جس مبنا کو اختیار کرتے تھے، اس میں جس کو عقلی طور پہ اس بات کرتے تھے، علم کلام میں اسی طرح سے معاد کی توضیح اور معاد کی تبیین کی جاتی تھی۔ شیخ اشراق نے جس طریقے سے آ کر معاد کے بارے میں، یعنی انسانی نفس کے بارے میں جو نظریہ اختیار کیا اور دلائل کے ساتھ اس کو اس بات کیا، متکلمین نے علم کلام میں انہی سے استفادہ کیا ہے۔ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اور حکمت متعالیہ کے بعد سے علم کلام کے اندر مزید پیش رفت رونما ہوئی، مزید ترقی واقع ہوئی۔ کس طرح سے؟ اس جہت سے کہ علم کلام میں جب مبانی حکمت متعالیہ، بالخصوص جسمانیت الحدوث، روحانیت البقاء اور اس کے علاوہ معاد جسمانی کی توضیح کے لیے عالم مثال، عالم برزخ، ان جیسے مبانی جب یہاں پہ وارد ہوئے تو اس کی اساس پہ متکلمین معاد کی بہت اچھی وضاحت اور تبیین کر سکے۔ لہٰذا شبہات کا جواب دینے میں علم فلسفہ بہت ہی بنیادی اور اساسی کردار رکھتا ہے۔ لہٰذا علم فلسفے سے متکلمین نے ہمیشہ اپنی مباحث میں استفادہ کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ جناب شیخ جعفر سبحانی دامت برکاتہ کہ آپ کی جو مباحث الہیاتی ہیں، یعنی مباحث کلامی ہیں، اس کے اندر یہ جنبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ انہوں نے فلسفی مباحث اور بالخصوص حکمت متعالیہ جو آخری فلسفی کتاب ہے یا آخری فلسفی سطح یا مکتب فکر موجود ہے، اس سے مبانی کلامی کے اندر بہت زیادہ استفادہ کیا اور مباحث کلامی کو ارتقاء دیا ہے۔ اس کے علاوہ علم فلسفے کا ایک اور عمومی فائدہ وہ ہے شخصیت فلسفی یا شخصیت عقلی کا پروان چڑھانا۔ اگرچہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو کام انجام دیتا ہے عقل کی بنیاد پر، یعنی سوچ کے، شناخت، تفکر کی اساس پہ، لیکن یہ تفکر ارتکازی اور فلسفہ ارتکازی یا فطری کی حد تک رہے، اس میں تسامحات بے تحاشا ہیں، اس میں خطائیں رونما ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ انحرافات کا بے تحاشا امکان موجود ہے۔ لیکن علم فلسفہ آ کر قواعد یقینی کی اساس پر، قواعد برہانی کی اساس پر اس تفکر کو اس مرحلے میں داخل کرتا ہے جہاں پہ خطا کا امکان نزدیک بالصفر ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی جب ایک شخصیت فلسفی تشکیل پاتی ہے، شخصیت منطقی تشکیل پاتی ہے، اس میں جب وہ فکر کے ذریعے سے کسی راہ کا انتخاب کرتا ہے، کسی راہ کو چنتا ہے، چونکہ شخصیت فلسفی ہو گئی ہے، شخصیت منطقی ہو چکی ہے، یہاں پر آ کر انسان جس نتیجے کو اختیار کرتا ہے اس کے اندر خطا کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ انسان ہے، جائز الخطا ہے،
اور ممکن ہے بہت سارے پہلوؤں کی جانب اس نے توجہ نہ کی ہو، لیکن علم فلسفہ پڑھنے سے پہلے جو خطاؤں کا امکان موجود تھا وہ علم فلسفہ پڑھنے کے بعد موجود نہیں ہے۔ لہٰذا علم فلسفہ انسان کی عقلی و منطقی اور فلسفی شخصیت کو تشکیل دینے میں بہت ہی بنیادی و اساسی کردار ادا کرتا ہے۔ یہیں سے آپ اس مطلب کا بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ علم فلسفہ کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ علم فلسفہ اس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ اصطلاحات فلسفی، مباحث فلسفی اور دیگر جو عناوین فلسفی ہیں ان کو حفظ کر لیا جاتا ہے۔ ایک انسان ان اصطلاحات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، لیکن اصطلاحات اس کو ہضم نہیں ہوئی ہوتی، اصطلاحات اس کو مکمل طور پہ حل نہیں ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبے میں انسان ان اصطلاحات کو اچھی طرح حل کر لیتا ہے، ان اصطلاحات کو ہضم کر لیتا ہے، لیکن ان کو اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بناتا ہے، یعنی یہ امور اس کی شخصیت کا حصہ نہیں بنتے ہیں۔ حرکت جوہری اور بے تحاشا مباحث ایسی مباحث ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائے، اس کی شخصیت ایک شخصیت فلسفی بن جائے، اس کی تاثیر اس کے روزمرہ امور کے اندر قرار پاتی ہے۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں انہی قواعد فلسفی کی اساس پر زندگی گزارتا ہے۔ اس کو کس طریقے کا رفتار، کردار، گفتار اور اس کے دیگر امور انہی قواعد و ضوابط کی اساس پہ تشکیل پاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ کون سے قواعد فلسفی ہیں کہ جو براہ راست انسانی زندگی میں اس کی شخصیت، اس کی زندگی کو ایک فلسفی شخصیت اور ایک فلسفی زندگی بناتے ہیں۔ ان کی جانب مباحث کے ذیل میں ہی وہ اشارہ کیا جائے گا۔ پس علم فلسفے کا ایک فائدہ یا ایک انتہائی اہم فائدہ وہ انسان کی منطقی و فلسفی شخصیت کو تشکیل دینا ہے۔ اب یہاں پہ ہم وارد ہوتے ہیں، اگرچہ فوائد عمومی کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طویل ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور آپ دقت کریں، غور کریں، و انشاءاللہ علم فلسفہ پڑھنے کے بعد سے آپ جب مباحث فلسفی سے آشنا ہوں اس میں سے آپ خود مزید فوائد کو نکال سکتے ہیں کہ علم فلسفہ کس طریقے سے دیگر میادین میں، دیگر علوم میں، دیگر شعبۂ زندگی کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کی طرف انشاءاللہ مباحث کے درمیان آپ کو توجہ رکھنی چاہیے۔ لیکن ابھی ہم وقت کی قلت و اختصار کی بنیاد پر علم فلسفے کے ان فوائد میں داخل ہوتے ہیں کہ جس کو ہم نے علم فلسفہ کے فوائد خصوصی قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ہم پاکستانی یا اردو زبان معاشرے کے تناظر میں دیکھیں، یہاں پر علم فلسفہ کس حد تک مفید ہے؟ آیا علم فلسفہ ایک ذہنی علم ہے جس کا انسانی زندگی کی واقعیت و حقیقت زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے؟ آیا فلسفے کا معاشرہ سازی اور سیاست یا دیگر امور سے اصلاً کوئی سروکار نہیں ہے؟ اگر ایک معاشرہ فلسفی معاشرہ بنے، عقلی معاشرہ بنے، اس معاشرے کے کیا آثار ہوتے ہیں، اس معاشرے کی کیا علامات ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک معاشرے کو فلسفی معاشرے کی سطح کے اوپر ارتقاء دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے پاکستانی معاشرہ کے جو متعدد لحاظ سے مختلف بحرانوں کا شکار ہے، معاشی سطح پہ بحران کا شکار ہے، معاشرتی و سماجی بحران، سیاسی بحران، لیکن اس میں سے بنیادی و اساسی ترین بحران جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ ہے تعلیمی نظام کا نہ ہونا، یعنی ایک منظم، ایک منسجم تعلیمی نظام کا موجود نہ ہونا، جس کی وجہ سے دیگر شعبے وہ خلل کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دیگر شعبوں کے اندر ہمیں خلل، ان کے اندر نقائص اور ان کے اندر بحرانات نظر آتے ہیں۔ تعلیمی نظام، بالخصوص علم فلسفہ کی تعلیم، ابھی بھی پاکستانی معاشرے کی یونیورسٹیز کے اندر فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، فلسفی کے نام پہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، لیکن وہاں پہ فلسفے کے نام پہ جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ تاریخ فلسفہ ہے،
اور تاریخ فلسفہ میں بھی شخصیات فلسفی کا تعارف، جناب ارسطو کب پیدا ہوئے، ان کی کیا کیا تالیفات ہیں، کیا کیا کتابیں لکھیں، سقراط کون تھے، افلاطون کون ہے، فلوطین کون ہے، اور دیگر شخصیات فلسفی کون ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ہمیں مباحث فلسفی نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی انسان، کوئی فیلسوف مباحث فلسفی کی طرف متوجہ بھی ہو، ان مباحث کو اس نے معاشرے کے اندر عملی کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، لہٰذا اس جہت سے اگر دیکھا جائے، علم فلسفہ جو پاکستانی معاشرے کے اندر اس وقت پڑھایا جا رہا ہے وہ تاریخ فلسفہ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یعنی اس علم کی تاریخ کے نام پہ بعض چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں علم فلسفے کا پاکستانی یا اردو زبان معاشرہ کہ جو تعلیمی بحران کا شکار ہے، جو تعلیمی بحران سے جو ہے مکمل طور پہ تعلیمی بحران نظر آتا ہے، وہاں پر علم فلسفہ آ کر سب سے پہلے فلسفہ تعلیم بیان کرتا ہے۔ کیوں تعلیم اور تعلم رونما ہونا چاہیے، کیوں تعلیم دینی چاہیے، کیوں کوئی علم پڑھنا چاہیے، کسی علم میں وارد ہونے سے پہلے اس کے مقدمات کیا ہیں، کب وہ علم تشکیل پاتا ہے، کب وہ علم جو ہے وہ اپنے عروج یا تکامل کس طریقے سے حاصل کرتا ہے، کن کن مقدمات کی اساس پر۔ لہٰذا ان سب چیزوں کو، علم سیاست کے مقدمات کیا ہیں، معاشرتی علوم جن کو سوشل سائنسز کہا جاتا ہے، کہ بدقسمتی سے اردو زبان معاشرے میں ان کو علوم نہیں سمجھا جاتا، یہ آرٹس کے زمرے میں آتے ہیں، ہیومینٹیز کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی انسانیات فقط، لیکن ان کو علم جس کی روش ہو، جس کا ایک معیار ہو، اس معیار کے مطابق ان علوم کو اصلاً علم قرار نہیں دیا جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے علم فلسفے کی جو تاثیر ہمارے معاشرے کے اوپر پڑے گی، وہ علم فلسفے کے ذریعے تعلیمی نظام، تعلیمی ڈھانچے کا تشکیل پانا ہے، کہ جس میں فلسفہ تعلیم کی اساس پر انسان شناسی اور کائنات شناسی کی اساس پر تعلیم شروع ہوگی، تعلیمی نظام قائم ہوگا۔ اس بنیاد پر، یعنی مباحث ہستی شناسی اور انسان شناسی کی اساس پر جو تعلیمی نظام قائم ہوگا، اب وہ تعلیمی نظام ایک معاشرے کو تعمیر کرتا ہے، اس معاشرے کی ساختار اور اس معاشرے کی تعمیر میں اس تعلیمی نظام کا اساسی اور سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر علم فلسفہ پاکستانی معاشرہ کہ جو اس وقت ہر لحاظ سے، یعنی کسی بھی جہت سے نظام نہیں رکھتا، کسی بھی شعبے کا نظام موجود نہیں ہے، ان تمام شعبوں میں آ کر نظام سازی کرے گا، تعلیمی نظام قرار دینا، سماجی نظام کس طرح سے ہونا چاہیے، سیاسی نظام کس طرح سے ہونا چاہیے، اور دیگر جتنے شعبے ہیں، میڈیا کا نظام، میڈیا کا کیا ڈھانچہ ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ کا نظام، اس کے علاوہ ہمارا معنوی نظام، معنویت، یعنی معنویت کے بارے میں انتہائی افسوس کے ساتھ جو تصور پایا جاتا ہے، یعنی بعض عبادات، بعض ادھر ادھر کی پراکندہ چیزیں جن کو نظام کے طور پہ اصلاً دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آکے تربیتی نظام، معنوی نظام، اور اس کے علاوہ کھیلوں کا نظام، آیا کھیلوں کی جو دنیا ہے اس کا کوئی نظام ہوتا ہے یا نظام نہیں ہوتا؟ فلسفہ ورزش کیا ہے؟ کیوں انسان کو ورزش کرنی چاہیے؟ ورزش کا کوئی فلسفہ ہے یا محض تفریح کی خاطر وقت گزارنے کے لیے جو ہے وہ ورزش ہوتی ہے؟ لہٰذا اس لحاظ سے جو ہے وہ علم فلسفہ جو ہے وہ ہمارے پاکستانی معاشرے کا سماجی و سیاسی نظام، اس کے تعلیمی نظام، یہ مختلف شعبہ زندگی کا جو نظام ہے، ان نظام کو تشکیل دینے میں سب سے اساسی کردار رکھتا ہے۔ معماری، ہنر یعنی آرٹ، خود ہنر کیا ہے؟ فلسفی نگاہ سے اگر ملاحظہ کریں، ہنر کسے کہا جاتا ہے؟ ہنر کے ارکان کیا کیا ہوتے ہیں؟ کب ایک ہنر اپنے پیغام کو، اپنے محتوا کو مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے؟ ہنر کے پیچھے کون سا محتوا چھپا ہوا ہوتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جیسے فلموں کی دنیا ہے، یعنی فلمیں
یا کارٹون یا بچوں کے لیے اور جو دیگر چیزیں بنائی جاتی ہیں جیسے کمپیوٹر گیمز اور اس طرح کے جو امور ہیں، یہ سب کے سب ایک فلسفے کی اساس پر تشکیل پاتے ہیں۔ ہر کمپیوٹر گیم، ہر کھیل کے پیچھے ایک فلسفہ پوشیدہ ہے۔ یعنی فلسفے سے کیا مراد ہے؟ یہ کھیل اس بچے کی ذہنیت کے ساتھ کیا کام انجام دیتا ہے، یہ کھیل اس بچے کو کن کن چیزوں کی تعلیم غیر شعوری طور پہ دے رہا ہے۔ یعنی جو کھیل بنانے والا ہے وہ شعوری طور پہ دے رہا ہے، لیکن بچہ اس کے اثرات کو غیر شعوری طور پہ قبول کر رہا ہے، اس کھیل کو اپنی جان کا حصہ، اپنے نفس کا حصہ قرار دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر امور، ان سب امور کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو، ہمیں نظر نہ آئے، ہم صراحت کے ساتھ اس کی نشاندہی نہ کر سکیں، لیکن یقیناً اس کے پیچھے ایک ذہنیت، ایک فلسفہ، ایک ہدف، ایک مقصد، ایک شناخت، انسان کی شناخت، ہستی کی شناخت، یہ ساری مباحث اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی معاشرے کا یہ ایک کلی ساختار آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو اردو زبان معاشرہ ہے اس کے اندر یہ سارے امور بے تحاشا، یعنی یہ ساری بے نظمی، اصلا نظام کا نہ ہونا، ان سب کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں، اگر بنیاد سے شروع نہ کیا جائے کہ جو بنیاد علم فلسفہ فراہم کرتا ہے، اس وقت تک یہ امور قابل اصلاح یا ان کو ایک نظام کی شکل نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فائدہ جس کو، یعنی ان فوائد کو ہم فوائد عمومی میں بیان کر چکے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر بہت ہی واضح طور پہ نظر آتے ہیں، اس وجہ سے ان فوائد کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں شبہات و الہادی نظریات کی ترویج، کہ چونکہ اردو زبان معاشرہ پاکستان ہو یا ہند یا کہیں اور پر بستی اردو معاشرہ آباد ہے، چونکہ مغربی تہذیب کے بہت زیادہ تحت تاثیر ہیں، لہٰذا اس وجہ سے الہادی نظریات، الہادی شبہات، دین اسلام کے متعلق متعدد شبہات کی بھرپور ترویج کی جاتی ہے، اور ہمارے جوان و نوجوان چونکہ مباحث فلسفی سے خالی ہوتے ہیں، لہٰذا بہت جلد ان شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جو علم آ کر ان شبہات کا جواب دے گا وہ علم فلسفہ ہے۔ بالخصوص ہندی معاشرہ جہاں پہ مسلمان ایک اقلیت میں ہیں اور دیگر مذاہب اکثریت میں ہیں، ان کی جانب سے شبہات جو ہے وہ ایجاد کیے جاتے ہیں۔ ہندو مذہب کی جانب سے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں، سکھ مذہب کی جانب اور دیگر مذاہب کی جانب سے جو شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں، ان کا جو ہے جواب دینا علم فلسفہ کا کام ہے۔ لوگوں کو ہدف زندگی کی جانب متوجہ کرنا، جہاں پر لوگ ہدف زندگی کی جانب متوجہ نہ ہوں، ان لوگوں کو بالخصوص ان معاشروں میں ہدف زندگی کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اس طرح عالی مقاصد، یعنی چھوٹے مقاصد میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارے معاشروں میں انتہائی افسوس کے ساتھ لوگوں کی پوری زندگی انتہائی پست، انتہائی گھٹیا اور انتہائی نچلے قسم کے جو اہداف ہیں، ذاتی دشمنیاں، کینے اور اس قسم کے دیگر اہداف، ان کی جو ہے وہ مکمل زندگیاں ان کی نظر ہو جاتی ہیں، ان کی خاطر ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ اگر مباحث فلسفی کو اس معاشرے کے اندر ایک نظام مند طور پہ پھیلایا جائے، لوگوں کی زندگیاں ان اہداف سے ترقی پا کر بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی بالاتر اہداف کی جانب متوجہ ہوگی، اور یہ جب زندگی ان اہداف کی جانب متوجہ ہوگی، خواہ نخواہ لوگوں کے اعمال، ان کے کردار، ان کے سوچنے میں جب فرق آئے گا، ان کی مکمل زندگی اس میں فرق جو ہے وہ رونما ہوگا۔ لہٰذا علم فلسفہ وہ لوگوں کو عالی مقاصد کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک اور جو مطلب یہیں سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں اور اسی سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہیں سے آپ کو اس مطلب کی جانب متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ہر سطح کے لیے تعلیم فلسفہ، تعلم فلسفہ یکساں نہیں ہے۔ اگر گھریلو خواتین کو، جن کا کام گھر میں ہوتا ہے، ان کو فلسفہ دینا ہے، ان کو فلسفہ سکھانا ہے، ایک خاص سطح کے اوپر مباحث کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ بیان کرنا پڑے گا۔
یعنی مباحث فلسفی ہی رہیں گی، لیکن جس طرح سے آپ اگر چاہتے ہیں ایک بہت ہی عمیق اور گہرا مطلب ہے، یعنی میتھمیٹکس کے قواعد ہیں، ریاضیات کے جو قواعد ہیں جو بہت ہی عالی قواعد ہیں، لیکن جب ان کو آپ کلاس 1 کے طالب علم کے لیے بیان کرتے ہیں ان قواعد کو سادہ کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر فلسفے کو خواتین کی جو نجی زندگی ہے، ان کی جو گھریلو زندگی ہے، اس کے ساتھ مطابقت دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ان قواعد کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کا فائدہ اس زندگی میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر علم فلسفہ ایک اور طرح سے جو ہے وہ بیان ہونا چاہیے، یہاں پہ علم فلسفہ ایک اور طرح سے تدوین ہونا چاہیے۔ اگر چھوٹے بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے فلسفہ لکھنا چاہیں، علم فلسفہ لکھنا چاہیں، کس طرح سے علم فلسفہ چھوٹے بچوں کے لیے لکھا جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ کتاب بدایت الحکمہ یا نہایہ یا دیگر جو کتب حوزوی کتب ہیں یہ اسی طرح سے لا کر ان بچوں کو تعلیم دی جائے، یہاں پہ اصلا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لہٰذا بچوں کے لیے مباحث فلسفی خاص انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ اسی طرح مختلف شعبہ یہ زندگی ہیں، جو لوگ علم فزکس کے اندر وارد ہیں ان کے لیے تمام مباحث فلسفی کا جاننا ضروری نہیں، بلکہ وہ مباحث فلسفی جو ان کے شعبے سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک نظام ہستی پہ مکمل نگاہ اور اس کے ساتھ وہ شعبہ فلسفی کہ جو ان کے پیشے کے ساتھ، ان کے شعبے کے ساتھ براہ راست مربوط ہیں، ان کو جو ہے وہ بیان کرنا و تبیین کرنا۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے امور، یہ علم فلسفے کی جب ایک انسان عمیق معرفت حاصل کرتا ہے، علم فلسفے کے اندر اجتہادی سطح کے اوپر پہنچتا ہے، نہ صرف تحقیقی تقلیدی سطح پہ نہیں بلکہ اجتہادی سطح پہ فلسفہ اس کی جان و نفس کا حصہ بن جاتا ہے، یہاں پر آ کر وہ مباحث فلسفی کو مختلف شعبہ زندگی کے لیے ان کے متناسب انداز میں، ان ایسے انداز میں کہ ان کو سمجھ میں آ سکے، وہ ان مباحث کو درک کر سکے، وہ مباحث کو مکمل طور پہ ہضم کر سکے، ان کو بیان کر سکتا ہے۔ لہٰذا مختلف شعبہ زندگی کے لیے کون کون سی مباحث فلسفی بہت زیادہ فائدہ رکھتی ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں؟ خواتین کے لیے فلسفہ، بچوں کے لیے فلسفہ، نوجوانوں کے لیے فلسفہ، جوانوں کے لیے فلسفہ، بزرگوں کے لیے فلسفہ، یہ سارے کے سارے فلسفے ایک طرح سے تدوین نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں یقیناً فرق ہوگا کہ جس کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر یہیں پر ہم ان فلسفے کے فوائد، اس کے باب کو یہیں پر بند کرتے ہیں، اگرچہ ایک مستقل اور ایک مفصل باب ہے کہ اگر اس کو مستقل طور پہ نگاہ کریں تو یہ بہت ہی تفصیلی اور طولانی جو ہے وہ گفتگو اور مطالب کا محتاج ہے، کہ اگرچہ علماء نے و جو بزرگان شخصیات ہیں انہوں نے اس کی جانب توجہ کی ہے اور اپنے آثار میں اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب آتے ہیں مطلب مقدماتی ہشتم کی جانب، اور وہ ہے تاریخ علم فلسفہ، کہ تاریخ علم فلسفہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خود تاریخ علم فلسفہ وارد ہوں، اگرچہ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مطالب مستقل طور پہ بہت تحقیق طلب مطالب ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی چاہے انہی مطالب میں مکمل طور پہ تخصص حاصل کر سکتا ہے۔ تاریخ فلسفہ ایک مکمل تخصصی موضوع ہے۔ علم فلسفہ کے فوائد دیگر میادین میں، دیگر شعبہ زندگی میں کیا کیا علم فلسفہ کس طرح سے علم طب میں فائدہ پہنچاتا ہے، کس طرح سے مباحث فلسفی علم فزکس میں، کس طرح سے مباحث فلسفی علم کیمیا میں، مباحث فلسفی علوم معاشرتی میں، مباحث فلسفی معماری اور انجینئرنگ، یہ سارے کے سارے ایک مستقل تحقیقات اور مستقل طور پہ گفتگو و مستقل طور پہ جو ہے وہ اجتہادی مطالب کو دیکھنے کے محتاج ہیں، لیکن چونکہ مقدمے کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے لہٰذا اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مطلب یہاں پر تاریخ علم فلسفہ کے ذیل میں یہ ہے کہ خود تاریخ دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی کسی بھی شے کی تاریخ، ابھی تاریخ علم سے سروکار نہیں ہے، کسی بھی شے کی تاریخ
کو ہم دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی تاریخ کو بیان دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ تاریخ صرف تاریخ نقلی ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر اس ترتیب کے ساتھ، ترتیب تاریخی کے ساتھ جو حوادث اور واقعات رونما ہوئے ہوتے ہیں ان کو صرف فہرست کیا جاتا ہے اور ان کو نقل کیا جاتا ہے، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جو تاریخ پاکستان جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہی تاریخ ہوتی ہے، فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں وقت جو ہے یہ حادثہ رونما ہوا، فلاں موقع پر یہ کام ہوا، اس ترتیب کے ساتھ یہ حوادث رونما ہوئے۔ یہ تاریخ تاریخ نقلی کہلاتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ تاریخ کو اس طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے جس تاریخ سے ہم لوازمات اور نتائج دیگر حاصل کرتے ہیں، نتائج عقلی و لوازمات عقلی کو حاصل کیا جاتا ہے، کہ اس کو بزرگان و محققین تاریخ تحلیلی کہتے ہیں۔ تاریخ تحلیلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ نقلی نے ہمارے سامنے جن جن حوادث کی ترتیب یوں ذکر کی ہے، پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، پھر اس کے بعد یہ واقعہ، پھر یہ واقعہ رونما ہوا، یہاں پر آ کر محقق غور کرتا ہے کیا اسباب پیش آئے کہ تاریخ اس طریقے سے چلی، کیا اسباب پیش آئے کہ یہ حادثہ رونما ہو، یعنی تاریخ کے اندر غور کرتا ہے اور مختلف تاریخی شواہد و قرائن کے اساس پہ ان اسباب کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے، جیسے یعنی ایک مثال کے طور پہ کہ یہاں پر مثال کے اندر مناقشہ یا مثال کے اندر دقت کرنا، جس جہت سے مثال ہے صرف آپ اس جہت سے دقت کریں۔ اگر یہ پوچھا جائے تاریخ کے اندر پاکستان مثلا اس وقت میں سن 1947 کے اندر وہ معرض وجود میں آیا، خب کیا اسباب پیش آئے کہ پاکستان وجود میں آئے؟ کیوں مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ایک مستقل سرزمین کے طور پہ جو مسلمانوں کی سرزمین ہو وہاں پہ بسنا چاہیے؟ کیوں یہ حوادث رونما ہوئے؟ کیوں 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی؟ وہ کیا کیا واقعات اور حوادث تھے کہ جو بطور عقلی و منطقی اس قرارداد کے وجود میں آنے کا سبب بنے؟ یہ قرارداد جب پیش آئی، اس قرارداد کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، ان کو کھولنا، تحلیل کرنا، یہ سارے کے سارے امور جو ہے وہ تاریخی تحلیلی جو ہے وہ قرار پاتے ہیں۔ لہٰذا تاریخ تحلیلی کے اندر وہ قضایا یا نقلی، وہ تاریخ نقلی، اس کو ایک محقق آ کر غور و فکر کی اساس پہ، شواہد تاریخی کی اساس پہ، اس کے اسباب، اس کے لوازمات، اس کے دیگر جو ارد گرد امور موجود ہیں ان کے اساس پہ بعض ایسے نتائج حاصل کرتا ہے کہ جو نتائج صراحتاً تاریخ نقلی کے اندر ذکر نہیں کیے جاتے۔ یعنی آپ تاریخ نقلی کیا ہے؟ فلاں دن کو یہ واقعہ رونما ہوا، فلاں وقت یہ حادثہ ہوا، اس حادثے کے بعد یہ حادثہ ہوا، اس حادثے کے بعد یہ حادثہ، اس واقعے کے بعد یہ تاریخ نقلی ہے۔ لیکن ایک وقت آ کر محقق غور کرتا ہے کہ یہ حوادث ایک زنجیر کی مانند ہے، ان حوادث میں علت اور معلول کا سبب پایا جاتا ہے، علت و معلول کا رابطہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ حوادث ایک دوسرے سے منقطع پراکندہ طور پہ، ایک جیسا جزیرے ہوتے ہیں، ایک جزیرہ دوسرے جزیرے سے لا تعلق، یہ حوادث جزیرئی طور پہ موجود ہوں۔ تاریخ نقلی وہ یوں جزیرئی بیان کی جاتی ہے، فلاں دن یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، لیکن ان واقعات میں کیا ارتباط موجود ہے؟ کیوں اس واقعے کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا؟ کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ یہ تاریخ نقلی بیان نہیں کرتی۔ وہ محققین و مورخین کہ جو تاریخ کو تحلیلی انداز میں دیکھتے ہیں، اس مبنا کی اساس پہ کہ یہ جو تاریخ ہے، تاریخی حوادث ایک دوسرے سے منقطع نہیں ہوتے، یہ تاریخی حوادث ایک زنجیر کی مانند ہے کہ اگر ایک واقعہ رونما ہوگا، حتماً
و بطور علی و معلولی ارتباط کے اساس پہ یہ واقع کہ یہ اثرات رونما ہوں گے، چاہے تاریخ کے اندر ذکر ہوں یا تاریخ کے اندر ذکر نہ ہوں۔ قواعد معاشرتی قواعد کے اساس پہ، سیاسی دیگر بے تحاشا قواعد کے اساس پہ اگر ایک حادثہ رونما ہوتا ہے، اس کے اور بے تحاشا لوازمات موجود ہوں گے۔ مثال آپ کو ایک بہت ہی حسی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بہت سی دفعہ جیسا کہ دیگر جگہوں پہ یا دیگر اس میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، جیسے جرم شناسی یا دیگر امور میں ایک جگہ ایک جرم رونما ہوا ہے، ایک جگہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، وہاں پر جو واقعہ رونما ہوا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس واقعے کا مجرم کون ہے، اس کا اصلی مجرم کون ہے، اس کا کون اصلی سبب بنا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہو۔ یہاں پہ آ کر جو جرائم کی تفتیش کرتے ہیں وہ آ کر سوال و جواب کرتے ہیں۔ سوال و جواب کے نتیجے میں بعض چیزیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی سے پوچھیں گے اس وقت آپ کہاں تھے، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، اور اس طرح کی آپ آخری فون کال کون سی، یہ سارے ان سے آ کر وہ لوازمات نکالتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فلاں جگہ تھے تو آپ کی گاڑی کیوں گھر پہ کھڑی ہوئی تھی، چونکہ آپ ہمیشہ گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، اور گاڑی پہ سفر کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس جگہ پہ تھے تو کیسے ہو سکتا ہے گاڑی گھر پہ ہو۔ اس طرح اگر آپ فلاں جگہ پہ تھے تو آپ کو فلاں جو ہے کیا نام ہے اور کسی اور جگہ پہ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ فلاں جگہ پر تھے وہاں سے آپ کیسے اتنی جلدی ایک اور جگہ پہ چلے گئے، جبکہ ان دونوں کا راستہ عمومی طور پہ اتنا فاصلہ بنتا ہے اور اتنی دیر میں راستہ طے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سارے لوازمات، اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں اس وقت، اس ساعت، اس گھنٹے، اس مقام پہ تھا، لیکن انہوں نے سارے لوازمات اس سے نکالے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تاریخ تحلیلی کا جو محقق ہے وہ ان سارے واقعات کے لوازمات کو نکالتا ہے۔ یہاں پہ اس وقت ہمارے مد نظر ایک علم فلسفہ کی جو تاریخ جس پہ نگاہ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ایک تاریخ نقلی نہ ہو کہ فلاں شخصیت اس کے بعد یہ، اس کے بعد نہ، ان کے لوازمات ہیں۔ اگر بو علی سینا سے پہلے جناب ارسطو آئے، اس کا مطلب ہے بو علی سینا اپنی مباحث فلسفی میں ارسطو کی طرف ناظر تھے، وہ ارسطو کے کلام کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بو علی سینا ایک جگہ پہ اشکال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یوں کہا، حتماً بو علی سینا اپنے سے پہلے والے لوگوں میں سے کسی کے مطلب کو نقل کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اشکال کر رہے، لہٰذا آپ نے تاریخ سے فائدہ اٹھایا۔ ایک محقق آ کر پھر یہاں پہ کوئی ممکن ہے بو علی سینا سے کہے کہ آپ جس مطلب پہ اشکال کریں جناب ارسطو یوں نہیں کہنا چاہتے، ان کی مراد کچھ اور ہے، ان کی کتابیں اور ان کی عبارات اور ان کے کلام کے قرائن سے واضح ہے کہ آپ کو ان کا مطلب درست طور پہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، اور جس چیز پہ آپ اشکال کر رہے ہیں وہ اشکال وارد نہیں ہے۔ یہ تاریخی در علم فلسفہ اس کے تحلیلی نتائج اور اس کے تحلیلی لوازمات ہیں۔ اب خود ایک علم، جب ہم کہتے ہیں تاریخ علم، اس تاریخ علم سے بھی 3 نوع کی تاریخ ہو سکتی ہے۔ خود علم کی تاریخ کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تاریخ العلم، تو یہ تاریخ بھی 3 طرح کی تاریخ ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ تاریخ علم کہہ کے مراد تاریخ علماء یہ علم ہوتی ہے، یعنی ہم کہتے ہیں تاریخ علم فلسفہ۔ اس تاریخ علم فلسفہ کے ذیل میں کیا چیز ذکر کی جاتی ہے؟ علماء و حکماء و فلاسفہ کہ جنہوں نے علم فلسفہ لکھا، جنہوں نے علم فلسفہ تدوین کیا، مباحث فلسفی کو بیان کیا، ان کی تاریخ، ان کے جو واقعات و حوادث ہیں، ان کی جو تاریخ ہے، اس کو بھی تاریخ علم کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ تاریخ علماء یہ علم ہے، تاریخ جو محققین علم ہے ان کی تاریخ ہے۔ لہٰذا یہ ایک نوع کی تاریخ علم ہوتی ہے کہ جس کے اندر اس علم کے علماء کی تاریخ جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ عمومی طور پہ جو آثار تاریخ علم کے بارے میں لکھے گئے ہیں، جو کتابیں، عمومی طور پہ ان میں اسی جنبے کی جانب توجہ کی گئی ہے، یعنی تاریخ علم کے نام پہ تاریخ علماء یہ علم ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ تاریخ عرفان کے نام پہ جو عرفاء ہیں
قرن اول میں یہ عارف گزرا، اس کے بعد یہ عارف، اور اس طریقے سے جو عرفاء ہیں، علماء یہ عرفان ہیں، ان کی تاریخ کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ تاریخ بھی ایک انتہائی اہم تاریخ شمار ہوتی ہے، یعنی ایک انتہائی اہم مطلب شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ علم بمعنی یہ دوم، یعنی تاریخ علم سے ایک دفعہ مراد تاریخ علماء یہ علم ہے، جس کو ہم نے مطلب اول کے اندر دیکھا ہے۔ اب ایک اور نوع کی تاریخ علم، یعنی خود اس علم کی تاریخ، آپ اس علم کو ایک حقیقت زندہ، ایک حقیقت موجود، ایک واقعیت کے طور پر نگاہ کریں۔ یہ جو علم تدوینی ہے، یہ جو علم آج اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، خود اس علم نے کن کن مراحل کو طے کیا ہے اور آج اس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ یعنی اس علم کو، جیسے آپ ایک انسان کی تاریخ بیان کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ ایک انسان کی تاریخ، علامہ اقبال کی تاریخ، قائد اعظم کی تاریخ، یا کسی اور شخصیت کی تاریخ، یعنی آپ اس شخصیت کو ایک اکائی کے طور پہ لیتے ہیں، اس سن میں پیدا ہوئے، ان کے والدین یہ تھے، یہاں تعلیم حاصل کی، ایک موجود زندہ کے طور پہ لے کر اس کے تاریخی تطورات، تاریخی حوادث کو ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا اور اس ترتیب کے ساتھ ان کی وفات اور ان کے ارتحال تک ان تمام مراحل کو دیکھا جاتا ہے۔ ابھی آپ اس انسان کی جگہ پر علم کو رکھیں، یعنی انسان کی تاریخ، جس طرح سے ہم نے کہا یہ مراحل، آپ کے علم فلسفہ ایک علم ہے، علم تدوینی کے طور پہ فلسفہ ارتکازی ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ فلسفہ فطری، جس کے بارے میں پہلے اشارہ کیا تھا کہ جو انسان سے شروع ہوتا ہے، جب سے انسان ہے فلسفہ ہے، یعنی واقعیت شناسی اس کے وہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ فلسفہ تدوینی، ایک علم فلسفہ، علم تدوینی کے طور پہ۔ علم فلسفہ کی پیدائش کب ہوئی؟ کب اس کو ایک علم کے طور پہ قرار دیا گیا؟ جب یہ پیدا ہوا، اپنے بچپن میں تھا، اس کا حجم کتنا تھا؟ آہستہ آہستہ کس کس طرح سے مباحث فلسفی اضافہ ہوتے گئے؟ علم قبل از اسلام علم فلسفہ کی شکل کیا تھی؟ اسلام کے اندر جب علم فلسفہ وارد ہوا، یہ علم فلسفہ کس طرح کا تھا؟ خود علم کو ایک موجود زندہ کے طور پہ دیکھا ہے اور اس کی تاریخ کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں۔ کب کون سے مکاتب فلسفی وہ واقع ہوئے؟ کب یہ علم افول کا شکار ہوا، زوال کا شکار ہوا؟ کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں کی، اس علم کو پڑھا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا، اس علم پہ پابندی لگائے گی۔ یہ علم فلسفے کا زوال ہے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ انسان لاغر ہو گیا ہے، اس انسان نے جسمانی طور پہ زوال جو ہے وہ اختیار کیا، اسی طرح ایک علم ممکن ہے زوال کا شکار ہو۔ علم تدوینی ممکن ہے اس علم پہ بے تحاشا مدارس کھل جائیں، بے تحاشا خود علم اس کے اندر بے تحاشا وسعتیں آئیں۔ یہ علم ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اس علم کو ایک موجود زندہ کے طور پہ مشاہدہ و ملاحظہ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ تاریخ خود علم ہے، یعنی اس علم کی تاریخ۔ ایک مرتبہ تاریخ علم کہہ کے مراد اس علم کے مسائل کی تاریخ ہے، یعنی یہ جو مسئلہ فلسفی ہے، یہ مسئلہ کب متولد ہوا؟ جیسا کہ آپ یوں اس کو ملاحظہ کریں، تاریخ علم اور تاریخ مسئلہ علم میں کیا ارتباط ہے؟ علم فلسفہ جناب ارسطو سے متولد ہوا، لیکن اس کے اندر بے تحاشا مسائل موجود نہیں تھے، بہت سارے مسائل بعد میں علم فلسفہ میں داخل ہوئے۔ کیا سبب بنا کہ وہ مسائل جو بعد میں داخل ہوئے، ہمارے فلاسفہ کیوں ان کی طرف متوجہ ہوئے؟ وہ کیا کیا پس منظر تھا؟ پھر یہی مسئلہ، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، جیسے یہ مسئلہ اصالت الوجود ہے، شیخ اشراق سے پہلے یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ موجود نہیں تھا، اگرچہ وہ مسئلہ اشارے، کنائی اور علماء نے جنبی طور پہ، فلاسفہ و حکماء نے جنبی طور پہ توجہ کی، لیکن بطور التفاتی و بطور عمیق اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے۔
یہاں پر ہم نگاہ کرتے ہیں، یہاں پر ہم غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کیا اسباب باعث بنے کہ یہ مسئلہ، یہ فلسفی اس علم میں وارد ہوا، اس علم کا مسئلہ بنا. پھر اس علم کا جو مسئلہ بنا، کس کس طریقے سے دوسروں نے آ کے اس مسئلے کو ارتقا دی، اس مسئلے کو یوں حل کیا، اس مسئلے پہ یہ استدلال لائے، بعض نے آ کے اشکال کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ مسئلہ جو ایک بہت ہی ابتدائی شکل میں تھا، اب خود یہ ایک مسئلہ ایک انتہائی پرحجم شکل اختیار کر چکا ہے. اس کے اوپر استدلال ہوا، استدلال پہ اشکال ہوا، اشکال کا جواب ہوا، جواب پہ اشکال ہوا، اور اس طریقے سے اس مسئلے کے دیگر جوانب، اس مسئلے کے دیگر لوازمات، دیگر فروعات، یہ کس طریقے سے تاریخ کے اندر تطور پا کر آج اس موجودہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. بس یہ مسئلہ جو ہے، یہ جو تاریخ ہے، وہ تاریخ مسائل علم کے طور پہ، کہ نہیں ایک مسئلے کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس علم کے اندر یہ مسئلہ کن کن واقعات اور حوادث سے رونما ہو کر کن تاریخی مراحل کو طے کر کے آج تک پہنچا ہے، کہ یہ تینوں نوع کی تاریخ علم فلسفہ کی فہم عمیق کے لیے انتہائی اہم کردار رکھتی ہے. یعنی علم فلسفہ کی انتہائی عمیق اگر ہم فہم چاہتے ہیں، اس تینوں نوع کی تاریخ کے اوپر ایک نگاہ ڈالنا انتہائی ضروری ہے. یہاں پر ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہے، اس مختصر سے وقت کے لحاظ سے علم فلسفہ کی جو تاریخ از لحاظ صرف تاریخ، خود علم کی تاریخ، البتہ یہاں پر چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ پہلی جو دو طرح کی تاریخ ہے، ایک ہے تاریخ علماء علم اور تاریخ علم، خود علم کی تاریخ، ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلا کے، چونکہ مستقل طور پہ دونوں کے بارے میں گفتگو کرنا وہ تطویل کلام کا باعث ہے اور اس مباحث مقدماتی کی جو ہے سطح اس سے خارج ہے. ان دونوں تاریخ کو ہمکنار و ہم زمان ایک ساتھ جو ہے وہ ترتیب دے کے آگے چلاتے ہیں. مسائل علم کی تاریخ انشاءاللہ جب اس مسئلے پہ پہنچیں گے، وہ مسئلہ کہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، اس کے مسائل کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں اشارہ کیا جائے گا. یہاں پہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جس طرح سے عرض کیا، یعنی خود نسبت فلسفہ با دین کے بارے میں جب دیکھا کہ علم فلسفہ کی پیدائش کہاں سے ہوئی، وہاں پہ عرض کیا تھا کہ خود علم فلسفہ بطور علم کہاں پر پیدا ہوا، کہاں پہ اس کی پیدائش ہوئی، اس کے بارے میں سب ایک جو نظریہ ہے، اگرچہ اس کے بارے میں اختلافات ہیں، لیکن مشہور ترین نظریہ یہ ہے کہ علم فلسفہ یونان میں پیدا ہوا، اور اس وقت اس کی جو برجستہ ترین شخصیات ہیں وہ ہیں جناب سقراط، جن کے شاگرد جناب افلاطون اور ان کے شاگرد جناب ارسطو ہیں. جناب ارسطو سے خود علم فلسفہ بطور ایک مستقل علم، وہ ایک علم کے طور پہ ایک علم الہی، یعنی یہاں پر فلسفے سے مراد فلسفہ بمعنی اخص ہے، یعنی وہ جو اصطلاحات فلسفہ ذکر کی تھیں ان میں سے وہ اصطلاح فلسفی مورد گفتگو ہے جس کو الہیات کہا تھا، جو حکمت نظری میں سے ریاضیات اور طبیعیات کے مقابل میں ایک قسم حکمت نظری ہے، وہ فلسفہ اصطلاح فلسفہ بمعنی خاص. وہ جناب ارسطو نے آ کر علم ما بعد الطبیعہ، ان کی کتاب ہے، اس کتاب ما بعد الطبیعہ، اس کے اندر آ کر علم فلسفے کو بطور علم، جس کا موضوع، اس کے مسائل، اس کے محمولات، اس کو ایک بطور ساختار، ایک نظام کے طور پہ وہ انہوں نے مطرح کیا اور اس کو منظم طور پر بیان کیا ہے. بس یہاں پہ ہمارے سامنے علم فلسفہ کی ولادت، خود علم کی ولادت یونان سے ہوتی ہے، مکتب یونان سے، مدرسہ یونان سے علم فلسفہ کی ولادت ہوتی ہے. علم فلسفہ کی پہلی تین برجستہ شخصیات جناب سقراط، جناب افلاطون اور جناب ارسطو ہیں. جناب افلاطون کی مباحث و آثار فلسفی، ان کے مجموعہ یہ آثار افلاطون کے نام پر 4 جلدی یہ چھپا ہے، فارسی زبان میں ترجمہ ہو کر. یہ 4 جلدی جو مجموعہ ہے
یہ مکمل آثار جناب افلاطون، جتنے ان کے آثار ہم تک پہنچے، ان سب کو جمع کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جناب افلاطون نے اپنے استاد جناب سقراط کی بہت ساری مباحث اور ان کے بہت سارے بیانات، ان کے بہت سارے مناظرات، ان کے بہت سارے روش فلسفی کس طریقے سے اعمال کرتے تھے، ان کو ذکر کیا ہے۔ جناب ارسطو، اب علم فلسفہ کس طرح سے آگے چل رہا ہے کہ جناب ارسطو نے رسمی طور پہ علم فلسفے کو تدوین کیا، اور اسی وجہ سے نہ صرف علم فلسفہ، علم منطق اور دیگر علوم کو انہوں نے آ کر تدوین کیا، اور اسی وجہ سے جناب ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے۔ جناب یہ ساری کی ساری گفتگو وہ 4 قرن قبل از میلاد جو ہے وہ، یعنی تقریباً 300 سے 400 قبل از میلاد، سال قبل از میلاد حضرت مسیح، یہ سارے واقعات رونما ہوئے۔ جناب ارسطو کے شاگردان میں سے ایک شاگرد اسکندر مقدونی، اسکندر مقدونی، اس کے نام سے ان کا ایک شاگرد ہے کہ جو حقیقت میں اس وقت کے بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اور جناب ارسطو اس کے معلم ہوتے ہیں۔ اپنے والد کی وفات کے بعد یہ شخص اپنے باپ کا وہ وارث بنتا ہے، اور وہاں سے چونکہ مختلف فتوحات کی اساس پر وہ ایک نیا شہر مصر، جو موجودہ مصر ہے، جو دریائے میڈیٹرین سی، اس کے کنارے ایک شہر بنام اسکندریہ، وہاں پر جو ہے ایک شہر تعمیر کرتا ہے، ایک شہر آباد کرتا ہے۔ لہٰذا یونان کے مدرسہ یونان کے بعد سے علم فلسفہ کا جو دوسرا اہم مرکز ہے وہ اسکندریہ قرار پاتا ہے۔ مدرسہ اسکندریہ کی مختصر سی جو وضاحت ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آج اختتام کرتے ہیں کہ مدرسہ اسکندریہ کے اندر مختلف حوادث رونما ہوئے، مختلف جو امور قرار پاتے ہیں۔ یہاں پہ 2 بڑی شخصیات رونما ہوئیں کہ جنہوں نے علم فلسفے کو ایک نئے عروج پر پہنچایا ہے۔ ایک جو ہے وہ جناب فلوتین ہے۔ اب یہاں پر جو وہ ہے مدرسہ اسکندریہ کس طرح سے تشکیل پایا، یہ اس کے بارے میں خود اسکندر اعظم، یعنی اس نے مدرسہ اسکندریہ کو تشکیل نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد اس کے وارثان میں سے، اس کے بعد جو حاکمین، یہ کئی 100 سال کے بعد سے ایک سردار بنام بطلمیوس یہ آتے ہیں، اور آ کر اس جو ہے وہ شہر اسکندریہ کے اندر ایک مدرسہ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، ایک حوزہ علمی، ایک وہ مدرسہ، ایک یونیورسٹی بناتے ہیں۔ قرن سوم و چہارم بعد از میلاد حضرت مسیح، یعنی اس مدرسے کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد سے یہاں پر 2 اہم بڑی شخصیات کہ جناب فلوتین 205 بعد از میلاد مسیح، اس میں جو ہے کیا نام ہے جناب فلوتین آتے ہیں کہ بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، برجستہ ترین شخصیت کہ جن کے حالات، جن کے معنوی اور عرفانی حالات، جن کی فلسفی مباحث کچھ حد تک جو ہے وہ بعد والوں کے لیے نقل ہوئی ہیں۔ جناب فلوتین کے شاگرد فرفریوس، جنہوں نے انشاءاللہ نقل ہوگا آئندہ آنے والے مباحث میں، نظریہ اتحاد عقل و عاقل و معقول اور دیگر بعض نظریات انہوں نے ابتکارانہ طور پر پیش کیے، یہ جناب فلوتین ان کے شاگرد تھے۔ فرفریوس نے اپنے استاد فلوتین کی جو تعلیمات ہیں ان کو جو جمع آوری کیا، ان کو جو اکٹھا کیا، وہ جو ہے وہ تقریباً تاسوعات کے نام پہ، جس کے 6 حصے ہیں، 6 حصوں میں یہ مجموعہ ہے مکمل، یہ تاسوعات، عین کے ساتھ تاسوعات کہلاتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے مباحث فلسفی کو ذکر کیا کہ یہاں پر ان کی مباحث انسان شناسی، جہان شناسی اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ مباحث یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ 2 اہم مراکز۔ پس اگر کوئی محقق اجتہادی طور پہ علم فلسفہ کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ جناب ارسطو جو معلم اول ہیں ان کے آثار پر ایک نگاہ رکھے، جناب سقراط و افلاطون کی تعلیمات کو دیکھے۔ اسی طرح چونکہ
یہاں پر فرفریوس اور فلوتین بعد از ارسطو ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے سے پہلے والوں کی مباحث فلسفی کے اوپر مکمل احاطہ رکھتے ہیں اور ان کی جانب مکمل وہ ناظر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سے یہاں پر ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے علم فلسفہ کے اندر کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس مرحلے کو بعد والے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔